کسی نے اس کا چیلنج قبول کیا؟ کہا کسی نے نہیں کیا۔ انہوں نے اسی وقت قرآن اٹھایا، سینے سے لگایا، چل پڑے، دوڑ کر اس کے پاس گئے اور اسے جا کر کہا کہ میں تیرا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کو اس بات پہ وہ تھا کہ میں نے تو اس کو کیمیکل لگا رکھا ہے، یہ تو جلے گی نہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی کتاب جل جائے گی، لیکن آگے بھی اللہ کا نیک بندہ تھا، بزرگ تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، آگ روشن کرو۔ آگ روشن ہو گئی۔ اب وہ بڑا خوش ہو رہا ہے، اس نے اپنے عیسائیوں کو اکٹھا کر رکھا ہے۔ اب شاہ عبدالعزیز حق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سن میری بات، تو اپنی کتاب کو سینے سے لگا، میں اپنی کتاب کو سینے سے لگاتا ہوں۔ کتاب نہیں ڈالیں گے، ہم تیری کتاب کا بھی احترام کرتے ہیں۔ کہا دکھا اپنی کتاب۔ اس نے دکھائی اپنی کتاب، تو آپ نے چوم کے آنکھوں پہ لگائی۔ کہا ہم صرف قرآن کی نہیں بلکہ چاروں کتابوں کی عزت کرتے ہیں، ہم تورات کی بھی عزت کرتے ہیں، زبور کی بھی، انجیل کی بھی، ہم چاروں کتابوں کے ماننے والے ہیں، لیکن قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہم تیری کتاب کو بھی مانتے ہیں، ہم اس کتاب کو آپ پہ ڈالنا توہین سمجھتے ہیں۔ تو اپنی کتاب کو سینے سے لگا، میں اپنی کتاب کو سینے سے لگاتا ہوں، دونوں آگ میں چھلانگ کرتے ہیں، دونوں آگ میں جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں پھر کس کی کتاب جلتی ہے، کس، تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں میرا یہ چیلنج نہیں، میں نہیں آگ میں جاؤں گا۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو نہیں جا رہا، کھڑا رہے۔ آپ نے قرآن مجید کو سینے سے لگایا، لگا کر آگ کے اندر چلے گئے، آگ کے اندر چلے گئے۔ اس واقعے کے اوپر علامہ اقبال نے لکھا ہے، علامہ اقبال نے کیا لکھا ہے کہ درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، آج زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ اگر ہم نے قرآن کو درس نہ بھلایا ہوتا تو آج یہ زمانہ نہ دیکھنا پڑتا۔ تو بڑے بڑے حیران ہو گئے کہ آگ میں چلے گئے، جل جائیں گے، سارے پادری دیکھ رہے ہیں، صحیح دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر گزر گئی تو آپ آگ سے باہر آ رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن سینے سے لگایا ہوا، آگ سے باہر آئے، جلدی جلدی آیا، قریب آیا، آ کر دیکھنے لگا کہیں کپڑے تو نہیں چلے، کہیں جوتی تو نہیں چلی۔ آپ نے کہا او پادری، نہ میرے کپڑے چلے نہ میرا قرآن چلا ہے، ہمارا قرآن بھی سچا ہے، ہمارا مصطفیٰ بھی سچا ہے۔ دیکھ لے، نہ میرے کپڑے چلے ہیں، قرآن کا ایک ایک ورق کھول کے دکھایا، کہا دیکھ کہیں کچھ ہوا؟ تو کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ اس نے بتایا میں نے تو یہ کیا تھا، میری بنانے تو یہ بنی ہوئی تھی، لیکن اللہ رب العالمین ہمارے بزرگوں نے آپ والوں کو آپ کے اندر کھول کر بتا دیا کہ ہمارا قرآن بھی سچا ہے، ہمارا مصطفیٰ بھی سچا ہے۔ اس لیے کہا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ تو اسی لیے تو حضرت امام علی مقام نے اپنا سر کٹا دیا، لیکن قرآن بغیر سر کے پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری تھی، پھر بھی قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ ایسا دنیا میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے کہ جس کا سر تن سے جدا ہو پھر بھی قرآن پڑھ رہا، سر الگ قرآن پڑھ رہا تھا، دھڑ الگ قرآن پڑھ رہا تھا۔ اور کہتے ہیں جب وہاں سے گزرے کہیں سے، ایک جگہ تھی مجھے یاد نہیں ہے، ایک بندہ کوئی تلاوت کر رہا تھا تو حضرت امام علی مقام کا دھڑ نے اس کو لقمہ دیا کہ قرآن اس طرح پڑھ رہے، قرآن اس طرح پڑھا جاتا ہے۔
یہی درس ہے کہ آج بھی 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، لیکن ہم کتنے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، نماز باجماعت پڑھتے ہیں، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، پکار کو سنتے رہتے ہیں، اذانیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ کوشش کیجیے کہ نماز کی پابندی کیجیے۔ نماز راہ نجات ہے، نماز بخشش کا ذریعہ ہے، نماز چہرے کا نور ہے، نماز روزی میں برکت کا ذریعہ ہے، نماز اپنے نفس سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، نماز سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، نمازی سے پہچان ہوتی ہے مومن اور کافر کی۔ کافر نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب استاد نے پوچھا کہ کون لوگ نماز نہیں پڑھتے، بچوں نے مختلف طریقے سے سوال کے جواب دیے، لیکن ایک بچے نے کہا کافر نماز نہیں پڑھتے۔ اب خود دیکھیں کہ کون نماز نہیں پڑھتے، کافر نماز نہیں پڑھتے، مسلمان تو نماز پڑھتے۔ استاد نے تو یہ پوچھا نا کہ بچہ بتاؤ کون نماز نہیں پڑھتے، انہوں نے کہا جی کافر نماز نہیں پڑھتے۔ ہم سب مسلمان ہیں، نماز کی پابندی کریں۔ کوشش یہی تھی کہ انشاءاللہ ہمیں سلام ہوگا اور سلام کے بعد 10 منٹ کا تھوڑا ٹائم دیا جائے گا، اس کے بعد آپ وضو وجہ تازہ پھر صلاۃ التسبیح کی جماعت کرائیں۔ تو کھڑے ہو جائیں، اس کا